السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یتیموں اور مسکینوں پر رحم کھانے اور ان کی خدمت کرنے کا ثواب۔ اور اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ریفرنس شیئر کرتی ہوں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے مال کمانے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں محنت اور مشقت کے ساتھ لگا ہو۔ اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص راتوں رات نماز میں کھڑا رہے جس میں سستی نہ کرے، اور جیسے کوئی شخص لگاتار روزے رکھا کرے درمیان میں بے روزہ نہ رہے۔ اس حدیث ان روایات سے بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اپنے کسی رشتہ دار کے یتیم بچے ہوں یا کسی دوسرے مسلمان کے، ان کی پرورش اور نگہداشت اور دلداری کی طرف بہت فکر کے ساتھ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور آج ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے کہ آج ہم حسن سلوک کر رہے ہیں، ہمارا جو رویہ ہے وہ حسن سلوک والا ہے یا پھر بد سلوکی والا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم بد سلوکی کے ساتھ ہی ان لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ایسے اگر خاندان میں کسی کی وفات ہوگی اور مرنے والے نے اپنے پیچھے نابالغ بچے چھوڑے ہوں، اور ان نابالغ بچوں کی پرورش اور خدمت خاندان کے کسی ایک فرد یا چند افراد کے ذمہ پڑ گئی ہو، یہ نابالغ بچے یتیم ہوتے ہیں، اور جن کے والد نے یا اور کسی جو ہے وارث نے جو مال چھوڑا ہو وہ ان بچوں کی ملکیت ہوتا ہے۔ عام طور سے چونکہ میراث تقسیم نہیں کی جاتی، اس لیے بڑے بھائی یا چچا یا والد وغیرہ میں سے جس کا مال یا جائیداد پر قبضہ ہوتا ہے وہ میراث تقسیم کیے بغیر اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرتا ہے۔ ان یتیم بچوں پر بالغ ہونے تک تھوڑا بہت مال خرچ ہوتا ہے، باقی مال دوسروں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ مثلا چچا یا پھر بڑا بھائی اپنے اوپر اپنی اولاد پر خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ پوری جائیداد جو اپنی اولاد کے نام منتقل کر دیتے ہیں، اور جب یتیم بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یتیموں کے مال جو ہے وہ بیجا کھانے اور ان کی جائیداد جو ہے وہ غصب کرنے کے لوگ جو ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں، جس کا وبال اور عذاب بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال بطور ظلم کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور عنقریب دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ جس کے پاس کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو، اس پر لازم ہے کہ ان کے مال کا جو حصہ ہے انہیں ملا ہوا ہے وہ نہ تو کسی خود کھا لے سارا کا سارا یا پھر اپنی اولاد کے نام منتقل کر دیا جائے، بلکہ ان میں سے ہی اسی پیسوں میں سے اس پہ خرچ کر دیں، اور باقی جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ سنبھال کے رکھیں، جب وہ بالغ ہوں تو ان کے سپرد کیا جائے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو یتیم خانوں میں یتیموں کے لیے جو مال ہوتا ہے وہی بس یتیم کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور رشتہ دار ہونے کی بھی حیثیت سے ہمارے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں قوی بھی پیدا فرماتے ہیں اور ضعیف بھی، مالدار بھی اور نادار بھی، اور بہت سے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اور بہت سی عورتیں جو ہیں شوہر سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ جو لوگ طاقتور ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ضعیف اور کمزور اور نادار اور مسکین نہیں بنایا، اور اس شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ جو لوگ ضعیف اور کمزور اور نادار اور یتیم ہیں، اپاہج ہیں اور معذور ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی مالی بھی مدد کریں، اور اس سب کا ثواب اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ جس کے ساتھ سلوک کریں اس سے شکریہ کی بھی امید جو ہے وہ نہ رکھیں۔ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرنا جو ہے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہمارا اللہ اس سے خوش ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور بہترین اجر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔
آگے یہ ہے کہ آج ہم اپنے خاندانوں میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو بہت سے یتیم اور مسکین لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں. اور دیکھیں کہ اگر آپ کے ذمہ داری آپ پہ پڑتی ہے کسی یتیم کی یا مسکین کی، تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے سے پہلے نہ ڈر جائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بلکہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ جو ہے ان کے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کے، وہ تو آپ تو سلامت ہیں، اور ان کے جو ہے یتیم جو ہے وہ ان کے ساتھ اس سے بھی بہترین جو ہے آپ کا رویہ ہونا چاہیے. اور جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ ان سے پھر انہیں ذمہ داری اپنی جو ہے کیا تو دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہو گئے ہیں، یتیموں کو یہ کہہ کے لے بھی لیا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے اور ان سے گھروں کے کام کروائے جاتے ہیں، اور اتنا برا رویہ، نہ ان کو کھانے کے لیے نہ ان کو پینے کے لیے کوئی اچھے سے جو آپ چیزیں دستیاب کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں، کام کروا کے اس کی جو ہے وہ جان عذاب بنا دیتے ہیں. اس طرح نہ کریں. پھر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو جواب دینی ہونا، اپنی یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے جواب دینا ہے. اگر دوسرے رشتہ دار ابھی نہیں بھی دیکھ رہے تو کیا آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. آپ تنہائیوں میں بھی چھپ کے کوئی کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اسے اچھی خوراک بھی دیں، اسے اچھا پہنائیں، اس کی اچھی تربیت کریں، اسے تعلیم دیں. اس طرح کا رویہ مت اختیار کریں. اور جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، انسان کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ میرا اس میں کوئی کمال ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جو ہے دیتا ہے. اور ہمیں تلاش جو ایسے لوگوں کی کرنی چاہیے جو کہ حقدار ہوں، ضعیف ہوں، معذور ہوں، اپاہج ہوں، ان کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ بھی شکر کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا مال اور اپنی خدمتیں جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے سر انجام دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس راستے پر استقامت دے. آمین. اور کوشش کریں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، کسی مسکین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی کوئی رشتہ دار نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس چیز کا جو بھی آپ برا کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کا جواب دہ ہونا پڑنا ہے.